وہ رات ایک گہری خاموشی لیے ہوئے تھی۔ چاندنی دھیمی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سی سرگوشی تھی۔ گلیاں سنسان، گھر کے اندر روشنی مدھم اور دلوں میں بے چینی کا سناٹا۔ ماں کا قاتل کون تھا؟ بیٹا گواہ تھا یا قاتل؟ یہ سوال ہر زباں پر تھا، ہر نظر میں شک تھا، لیکن سچ ہمیشہ چھپا نہیں رہتا۔ رامیل کا دل دھڑک رہا تھا، وہ گھر کے اندر آہستہ قدم رکھ رہا تھا۔ ماں کا کمرہ سناٹے میں ڈوبا تھا۔ ایک طرف ماں کی لاش بے جان پڑی تھی اور دوسری طرف اس کا بیٹا زید چپ چاپ دیوار کے پاس کھڑا تھا، آنکھوں میں خوف اور ہونٹوں پر خاموشی۔ زید، تم نے کچھ دیکھا؟ رامیل نے آہستہ سے پوچھا، لیکن جواب نہ آیا۔ زید کی نظریں زمین پر تھیں، وہ کچھ بول نہیں رہا تھا۔ پولیس نے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، ہر کوئی یہی جاننا چاہتا تھا کہ ماں کا قاتل کون ہے۔ رامیل کو یقین تھا کہ زید سچ بولے گا، مگر دل کے اندر ایک خوف بھی تھا کہ کہیں بیٹا ہی تو اس جرم میں ملوث نہ ہو۔ رات گزر رہی تھی اور راز کی دیوار اور بھی گہری ہو رہی تھی۔ کیا زید واقعی گواہ تھا؟ کیا وہ خود قاتل تھا جو خاموشی سے حقیقت کو چھپا رہا تھا؟ یہی سوال تھا جس نے سب کو اندھیرے میں دھکیل دیا تھا۔ زید کے ہوش کھوئے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا دکھ چھپا ہوا تھا، جیسے وہ کسی بھاری راز کو اپنے اندر دبائے ہوئے ہو۔ رامیل نے اس کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، زید، تمہیں کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں، جو کچھ بھی ہوا ہمیں جاننا ہوگا۔ زید نے آخر کار ہونٹ کھولے، مگر آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا ابو، میں وہاں سے فوراً چلا گیا تھا۔ رامیل نے سختی سے کہا، بیٹا تم ماں کے قریب تھے، تم نے کچھ سنا ہوگا۔ زید نے آنکھیں بند کیں اور کہا، وہ کسی سے ڈر رہی تھی، رات کو فون پر بات کر رہی تھی، میں نے ان کی باتیں سنی، وہ کہہ رہی تھی کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ رامیل کے دل میں کچھ ٹوٹنے لگا۔ کسی سے بات کر رہی تھی ماں؟ زید نے جھجکتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا، مگر وہ بہت پریشان تھی۔ اسی وقت پولیس نے زید کو تھانے لے جانے کا کہا۔ رامیل نے زید کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا سچ بولو، تمہاری حفاظت کے لیے۔ جیسے ہی زید پولیس کے ساتھ روانہ ہوا، ایک گہرا راز بھی اس کے ساتھ چلا گیا، ماں کے قاتل کا راز، اور شاید زید کو چپ سا بھی کہانی میں چھپے ہوئے خطرے کی پہلی جھلک۔ رات کی سردی میں گلیاں اور بھی خالی لگ رہی تھیں اور ہر کوئی ایک چھپی ہوئی حقیقت کا انتظار کر رہا تھا جو بھی سامنے آنا باقی تھی۔ تھانے کے کمرے میں زید اکیلا بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل دھڑک رہا تھا۔ سامنے کھڑا انسپکٹر محمود پرسکون لیکن سخت نظر آ رہا تھا۔ زید، تم سے پوچھنا ہے، تم نے ماں کے ساتھ آخر رات کیا دیکھا؟ زید نے گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا، انسپکٹر صاحب، میں نے ماں کو فون پر بات کرتے سنا، وہ کسی سے دھمکی لے رہی تھیں، مجھے لگا وہ خوف زدہ ہیں، میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ انسپکٹر نے نوٹ بک میں کچھ لکھا اور پوچھا، کیا تم جانتے ہو کون تھا فون پر؟ زید نے سر ہلایا، نہیں، میں نہیں آواز سنی، بس اتنا معلوم تھا کہ باتیں عجیب تھیں۔ انسپکٹر نے سوالات کی گہرائی بڑھائی، کیا تم نے کوئی جھگڑا ہوتے دیکھا یا کوئی غیر معمولی حرکت؟ زید نے نظریں نیچی کر لیں، نہیں، میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ انسپکٹر ایک لمحہ رکا، پھر کہا، زید تمہیں یقین ہے کہ تم کچھ نہیں چھپا رہے؟ زید کا گلا خشک ہو گیا، جی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اسی وقت تھانے کے باہر ایک چھوٹا سا کاغذ ملا، اس پر کچھ نمبر اور الفاظ لکھے تھے جو شاید کسی خفیہ پیغام کا حصہ تھے۔ انسپکٹر محمود نے وہ کاغذ لیا اور خود سے کہا، یہ راز ابھی کھلنے والے ہیں، اور زید کی چپ سادھی شاید ایک بڑی سازش کا حصہ ہے۔ رات کی تاریکی میں سچ اور جھوٹ کے پردے مسلسل اٹھ رہے تھے، مگر حقیقت کا راز ابھی بھی چھپا ہوا تھا۔ کچھ دن گزر چکے تھے، لیکن ماں کے قتل کا کیس پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ زید کی حالت خراب تھی، وہ گھر واپس آیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف اور شک کی گہرائی بڑھ گئی تھی۔ ہر کوئی اس سے سوال پوچھتا، مگر زید کچھ نہیں بتا پاتا تھا۔ ایک دن زید کے قریب سے اچانک ایک آدمی گزرا جس کی آنکھوں میں نفرت اور دشمنی کی چمک تھی۔ زید نے اس کا چہرہ پہچان لیا، وہی شخص جو اکثر ماں کے فون پر باتوں میں آتا تھا۔ زید نے دل ہی دل میں سوچا، کیا یہی شخص ماں کا قاتل ہے یا کچھ اور ہے جو چھپا ہوا ہے؟ رات کو جب سب سو چکے تھے، زید نے چھپ کر اس شخص کا پیچھا کیا۔ وہ آدمی ایک پرانے گھر میں داخل ہوا۔ زید نے چھت پر چڑھ کر دیکھا کہ وہ آدمی کسی سے مل رہا ہے اور کسی سے راز کی باتیں کر رہا ہے۔ اب سب کچھ ختم ہو جائے گا، بس وقت کا کھیل ہے، اس کی آواز سنائی دی۔ زید کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ معاملہ صرف قتل کا نہیں بلکہ بہت بڑی سازش کا تھا۔ لیکن اچانک وہ شخص زید کی موجودگی کا احساس کر گیا۔ اس نے زور سے چلا کر زید کو پکڑنے کی کوشش کی۔ زید بھاگا، گلیوں میں دوڑتا رہا، خوف اس کے قدموں کو تیز کر رہا تھا۔ یہ دوڑ صرف جسمانی نہیں بلکہ سچائی کی طرف ایک خطرناک سفر تھا۔ زید جانتا تھا کہ اگر وہ رکا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ رات کی تاریکی میں وہ شخص اور زید کی لڑائی میں راز کی ایک بڑی تہ کھلنے والی تھی۔ زید کی سانسیں بھاری تھیں، مگر وہ رکنے والا نہیں تھا۔
وہ جانتا تھا کہ اگر اب وہ سچ کا سامنا نہ کرے تو ماں کا قتل کبھی حل نہیں ہوگا۔ گلیوں میں بھاگتے بھاگتے وہ ایک سنسان جگہ پہنچا جہاں وہ شخص غائب ہو گیا تھا۔ اگلے دن زید نے رامیل سے صاف کہا، اب اور چھپنے کا وقت نہیں، مجھے پولیس کو سب کچھ بتانا ہوگا۔ رامیل نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بیٹا کیا تم تیار ہو؟ یہ سب کچھ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ زید نے فیصلہ کر لیا تھا، ماں کے قاتل کی سزا ملنی چاہیے، میں سچ بولوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پولیس نے زید کے بیان کے بعد اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ انسپکٹر محمود نے کہا، یہ کیس اب جلد حل ہو جائے گا، لیکن سچائی کی قیمت بھاری تھی۔ زید کو معلوم ہوا کہ اس شخص کا تعلق ایک طاقتور گروہ سے تھا جو ماں کو خاموش کروانا چاہتے تھے۔ رامیل نے زید کو سمجھایا، بیٹا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ڈرو مت۔ زید کی ہمت اور سچائی نے ہر ایک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب سب کی نظریں مقدمے پر تھیں جہاں آخر کار فیصلہ ہونا تھا کہ بیٹا گواہ تھا یا قاتل۔ رات کا سناٹا دوبارہ چھا گیا، مگر اس بار سچائی کی روشنی تھوڑی سی چمک رہی تھی۔ عدالت کا دن آ پہنچا تھا، حال بھر گیا تھا، ہر طرف سرگوشیاں اور نظریں۔ زید عدالت کے کمرے میں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے، مگر اس کے الفاظ میں یقین تھا۔ وکیل نے زور دے کر کہا، زید تم نے کچھ دیکھا وہ سب ہمیں بتاؤ۔ زید نے گہری سانس لی اور کہا، ماں کو مارنے والا وہی شخص تھا جو ہم سے خوف زدہ تھا۔ اس نے ماں کو دھمکایا تھا کہ اگر وہ خاموش نہ رہی تو اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ میں نے سب کچھ چھپانے کی کوشش کی مگر سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ عدالت میں ایک لمحہ خاموشی چھا گئی، پھر ملزم نے اپنے بے گناہی کا دعویٰ کیا مگر شواہد اور زید کے بیان نے اسے بے بس کر دیا۔ جج نے فیصلہ سنایا، یہ عدالت ملزم کو جرم کا مجرم ٹھہراتی ہے۔ رامیل نے زید کو گلے لگایا، تم نے سچ بول کر انصاف کے دروازے کھول دیے بیٹا۔ زید کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ خوش تھا کہ ماں کا قاتل سزا پا گیا تھا۔ کہانی ختم ہوئی مگر اس کا سبق باقی رہا کہ سچائی کی طاقت ہمیشہ اندھیروں پر روشنی ڈالتی ہے۔ ماں کا قاتل پکڑا گیا اور بیٹے نے گواہی دے کر انصاف کی راہ ہموار کی۔ یہ تھا ایک درد بھرا سفر جہاں خوف، چپ سادھی اور دھوکہ آخر کار سچ کے سامنے ہار گیا۔